الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذ لمن الظالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی 2 آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما، پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جیسا کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا کہ پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ چنانچہ بدیل کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورث کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذالک ادنیٰ، یہ قریب تر ہے۔ عدی اور تمیم کے واقعے میں گواہی اور قسم کا جو قانون بیان ہوا، یعنی جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا قسمیں کھانے کے بعد ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے، تو اب میت کے ورثاء میں سے 2 شخص قسمیں کھائیں۔ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور شہادتوں میں رائے حق و ثواب نہ چھوڑیں، اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے کی مذمت فی زمانہ لوگوں کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ ان کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات میں پھنسوا کر اپنے مسلمان بھائی کی عزت تار کر دینا، لوہے کی سنگین سلاخوں کے پیچھے لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال ہڑپ کر جانا گویا کہ جرائم کی فہرست میں داخل ہی نہیں۔ اس دنیا کی فانی زندگی کو حرف آخر سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، نادانی اور بیوقوفی کی انتہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ان قرآنی آیات اور ان احادیث کو بغور پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم
پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ یہاں سے قیامت کے دن کے کچھ معاملات کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام جواب دیں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی شان ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الہی کے حضور اپنے علم کو بالکل نظر میں نہ لائیں گے اور قابل ذکر قرار نہ دیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم و عدل کے سپرد فرما دیں گے۔ انہیں حقیقت میں انبیاء کرام علیہ السلام یقیناً جانتے ہوں گے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا۔ اس آیت میں بھی قیامت کے دن کا ایک معاملہ بیان فرمایا گیا ہے، گویا کہ ارشاد فرمایا آپ یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح فرمائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو احسانات ذکر کیے گئے ہیں ان کی مفصل تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 49 میں گزر چکی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں اللہ عز و جل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈال دی۔ وحی کا ایک معنی یاد رہے کہ اس آیت میں لفظ وحی کی نسبت غیر انبیاء کی طرف ہے، اور جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ انہیں سورہ نحل میں آیت نمبر 68 میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ علیہ السلام کا رب عز و جل ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتارے گا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ عز و جل اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ مراد نہیں تھی کہ کیا آپ کا رب عز و جل ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ عز و جل سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، یا یہ معنی ہے کہ جب اللہ عز و جل کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوال نہ کرو جن سے تردد کا شبہ گزر سکتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔